بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری ماں زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ ماضی کے دھندلکوں میں کھوئی رہتی، کبھی کھانا کھانا بھول جاتی، کبھی بات کرتے کرتے بات بھول جاتی۔ اب تو اکثر بیمار رہنے لگی تھی، پھر بھی چلتی پھرتی تھی، صرف میرے لیے۔ ماں باپ کے بغیر زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جتنی ہمیں زندگی آسان لگتی ہے اتنی آسان ہوتی نہیں ہے۔ زمانے کے تند و تیز تھپیڑوں سے لیس ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ایک نئی آزمائش ملتی ہے، اور آزمائش تو پھر انسان کو اپنا آپ بھی بلا دیتی ہے۔ میں میٹرک میں تھی۔ ہمارے گاؤں سے باہر ہمارا اسکول ہوا کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں کی سبھی لڑکیاں پیدل اسکول جاتی تھیں۔ میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی واپسی کا سفر طے کرتی، لیکن کچھ دنوں سے میرے ساتھ عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ ایک خوفناک سایہ ہمیشہ سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کیسے خود کو محفوظ رکھوں، کیسے اپنی عزت بچاؤں۔ ہوا یہ کہ مجھے ہمارے گاؤں کے چودھری کا بیٹا تنگ کر رہا تھا۔ وہ مجھ پر بہت بری نظر رکھتا تھا۔ اس کے ارادے نیک نہ تھے۔ پاگل پن اور وحشی پن اس کے چہرے سے عیاں ہوتا تھا، جس سے میں خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ میرا ڈر دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر ہمیشہ میرے اندر ہلچل مچا دیتی تھی۔ جب بھی وہ کہیں راستے میں نظر آتا، جب ہم راستے سے گزرتی، وہ میرا نام لے کر گانے گاتا، آوازیں کستا، شغل کرتا، بےہودہ گوئی کرتا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستا تھا۔ اب تو گھر تک میرا پیچھا کرتے تھے۔ میں بہت گھبرانے لگی تھی۔ وہ تو کسی سے بھی ڈرتا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کو کچھ کہے گا۔ چودھری کا بیٹا جو تھا، اماں کو بھی بتانے کی ہمت نہیں تھی میری۔ ایک عادت تھی، میں جلدی کسی سے فری نہیں ہوتی تھی، اپنے آپ میں رہتی تھی اور نہ ہی گاؤں میں کسی کے گھر جاتی تھی۔ میری ماں نے میری تربیت ہی ایسی کی تھی کہ تنہائی میری بہترین دوست رہی۔ چودھری کے بیٹے سے میں بہت تنگ تھی۔ اب بات بہت بڑھ چکی تھی۔ مجھے اس خوف سے نجات پانا تھا، کوئی سبیل تو نکالنی ہی تھی۔ خیر، ایک دن سوچ لیا تھا اماں کو سب بتا دوں گی، پر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ باقاعدہ دھمکی دیتا تھا اور راستے میں روکنے لگا تھا۔ جس دن اس نے میرا راستہ روکا اور اس نے کہا وہ صرف میری ہے، اپنی ماں سے کہہ دینا رشتہ دیکھنا چھوڑ دے، میں اب شادی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، کسی طور بھی میرے لیے مناسب نہ تھا۔ گاؤں میں ہر اس گھر کی عزت نوچ ڈالتا تھا جو لوگ غریب تھے، اور اس کے باپ نے بہت سے لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔ سب لوگ ان سے ڈرتے تھے، دیکھتے ہی بہت گھبرا جاتی تھی، اسے کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، ایک تھپڑ اس کو مار سکتی۔ کاش اماں نے مجھے کہا ہوتا تم میرا بیٹا ہو، مجھے اتنا اعتماد دیا ہوتا، میں ایسے لوگوں کا منہ نوچ لیتی۔ پر میں تو کانپنے لگتی تھی اور وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ اور جب گھر آئی تو ایک لڑکا ہمارے گھر سے جا رہا تھا، کار میں بیٹھ رہا تھا، اور میری اماں کو بھی آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی تھی۔ مجھے سارے ماجی کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ میں لڑکے کا چہرہ نہیں دیکھ سکی اور نہ ہی میں یہ سب سوچنے سمجھنے کی حالت میں تھی۔ اماں کا رونا بھی سمجھ میں نہ آیا، پر میں آتے ہی روتے ہوئے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا، اور وہ بہت غصے میں چودھری کے گھر چلی گئیں۔ اس کی بیوی سے کہا اپنے بیٹے کو سنبھال کر رکھے، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ کھری کھری سنا دی۔ چودھری نے کہا میرا بیٹا جوان ہے اور اس عمر میں ایسی حرکتیں تو ہو جاتی ہیں، اور اگر میرا بیٹا اتنا آگے بڑھا ہے تو اس میں تمہاری بیٹی کی بھی شے ہوگی۔ عورت اگر ٹھیک ہو تو مرد کی کیا مجال وہ اس کا کچھ بگاڑ سکے۔ ان لوگوں نے سارا الزام میرے سر پر ڈال دیا تھا، اور اماں روتے ہوئے گھر آئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی تمہارا کوئی قصور نہیں بیٹی، میں بہت مجبور ہوں، میں چاہتی ہوں تم اس سال اپنے بڑے ماموں کے پاس چلی جاؤ، کہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ ہم ماں بیٹی رونے لگیں، اور روتے روتے صبح ہو چکی تھی، اور تب گاؤں سے کوئی نہ کوئی آ کر کہتا ہم نے سنا ہے تمہاری بیٹی گاؤں کے چودھری کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اور یہ بھی سنا ہے دونوں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ یہ سب باتیں میرا اور میری ماں کا جگر چھلنی کر دیتی۔ معاملہ بگڑ چکا تھا اور سب لوگ ہمارے خلاف ہو گئے تھے۔ حالانکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، میرا خدا جانتا تھا میں غلط نہیں تھی، میرے دل میں کوئی چور نہیں تھا۔ اور ایک رات ہمارے گھر وہی چودھری کا بیٹا آ گیا اور دروازہ پیٹنے لگا۔ ہم ماں بیٹی بہت ڈر چکی تھیں۔ وہ باہر بول رہا تھا
کہہ رہا تھا میری شکایت لگائی تو لگائی کیسے، جو کچھ گاؤں والے کہہ رہے ہیں اب میں وہی کروں گا، باہر نکلو۔ اور اس کی آواز سن کر ساتھ والے ہمسائے بھی آ چکے تھے اور ان سے کہنے لگے مجھے گھر بلا کر اب ماں بیٹی چھپ گئی تاکہ سب کو لگے میں غلط ہوں۔ یہ ماں بیٹی تو گاؤں کا ماحول خراب کر رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس کی بیٹی کا نکاح میرے پاگل بھائی سے کرو، ان لوگوں کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ سب لوگ باتیں کر رہے تھے اور اگلے دن اماں نے میری تیاری کی اور پتہ دیا، کہاں یہاں سے چلی جاؤ اور اپنے بڑے ماموں کے پاس جانا اور ان سے کچھ مت کہنا، اگر انہیں پتہ چل گیا تم میری بیٹی ہو تو وہ تمہیں اپنے گھر پناہ نہیں دیں گے۔ کچھ بھی کرنا، ان کے پاس رہنا، شناخت بدل لینا، وہ سب بہت اچھے ہیں۔ غلطی مجھ سے ہوئی تھی جس کی سزا آج تک کاٹنی پڑ رہی ہے۔ اماں سے کیا غلطی ہو گئی تھی ایسی کہ میں اپنے سگے ماموں سے چھپاتی؟ میں بس سوچ کر ہی رہ گئی۔ اماں بولی پہلے ان کے دل میں اپنی جگہ بنانا اور پھر جب قبول کر لیں تو سب بتا دینا، اور کبھی پلٹ کر یہاں مت آنا ورنہ یہ لوگ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اماں سے کہا تھا میں کیوں اکیلی جاؤں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں کبھی آپ کو اکیلی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، پر اماں کہتی ان کا فی الحال یہیں رہنا بہتر ہے۔ اگر دونوں ایک ساتھ نکلی تو یہ لوگ ہمیں گاؤں سے جانے نہیں دیں گے۔ اور پھر آدھی رات کو میں وہاں سے نکل آئی اور پہلی مرتبہ اتنا لمبا سفر کر رہی تھی۔ میں ایبٹ آباد پہنچ چکی تھی، اس گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کتنی مشکل سے یہ وقت کاٹا تھا۔ چند دن میں بہت بڑی ہو گئی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑی تھی، ان کو کیا کہنا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا بول کر اندر جاتی۔ اسی کشمکش میں کھڑی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی تم لوگوں کے نخرے بھی بہت ہیں، اتنے دن لیٹ کیوں آئی ہو؟ اور سائمہ خود کدھر ہے؟ وہ میری ممانی تھی۔ اماں نے سبھی کی تصاویر دکھائی تھی، وہ شاید مجھے غلط سمجھ رہی تھی یا کوئی اور سمجھ رہی تھی جس کا انہیں انتظار تھا۔ میں چپ چاپ ان کے پیچھے پیچھے گھر میں چلی گئی۔ سوچا اچھی بات ہی ہوئی کہ خود ہی کچھ اور سمجھ لیا وہ، کرنا کیا تھا میرے پاس بتانے لائق۔ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں ٹھہرا دیا گیا اور کہا 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، بعد میں گھر آ جانا، کام بہت بڑا ہے گھر کا۔ ایک تم لوگ تنخواہ دو ماہ کی پہلے لے لیتے ہو اور کام کرنے کا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ میں کچھ بھی نہیں بولی تھی، مجھے اماں کی بہت پریشانی تھی اور دل بھی بہت گھبرا رہا تھا۔ ٹھنڈ میں بھی مجھے پسینے آ رہے تھے، میرے پاس فون بھی نہیں تھا اماں سے رابطہ کر سکتی، پر اماں نے کہا تھا یہ گاؤں چھوڑنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں ایسی کیا وجہ تھی جو چودھری اماں سے اتنی خار کیوں کھاتا تھا۔ اماں کہتی یہ لوگ آدم خور ہیں، انسان کو کھا جاتے ہیں، تمہارے باپ کو بھی اس نے کھا لیا۔ مجھ سے اتنے سال تو کبھی ذکر نہیں کیا تھا، پھر اچانک آتے وقت سب کچھ کیوں بتایا اماں نے؟ ایک کے بعد ایک سوچ تھی اور جتنا سوچ رہی تھی اتنی الجھتی جا رہی تھی۔ میں گھر کے اندر آ گئی جہاں ایک چھوٹی سی لڑکی کھیل رہی تھی، وہ بہت پیاری تھی، میری کزن تھی، میرے ماموں کی بیٹی، اور میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میں ان کی کیا لگتی ہوں، اور چپ چاپ کام کرنے لگی۔ صبح شام کام کرتی اور ابھی تک کسی کو پتا نہیں تھا میں کون ہوں، اور مجھے پتا نہیں تھا، میں سمجھ رکھا گیا تھا مجھے کام کرتے ایک ماہ ہو گیا تھا۔ گھر میں سب اچھے سے بولتے، میرے ماموں مجھے بیٹا کہہ کر پکارتے، اور میں کتنی دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ میں اماں سے بات کرنا چاہتی تھی، ڈرتے ڈرتے اپنی ممانی جان کو بیگم صاحبہ کہتی تھی۔ ان سے کہا مجھے گھر فون کر لینے دیں تو وہ کہتی دیر مجھے گھورتی نہیں۔ کہنے لگی تم جیسی لڑکیوں کی حرکتوں کو سب سمجھتی ہوں، تمہارے ماں باپ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے، اگر فون دے دیا اور تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو ہماری تو جان بخشی نہیں جائے گی۔ ایک مجھے سمجھ نہیں آتی، تمہارا باپ کالا، تمہاری ماں کالی، پھر تم کسی پر چلے گئی ہو، مجھے تو کہیں سے تم کسی کام والی کی بیٹی نہیں لگتی۔ میں چپ ہو گئی تھی۔ ممانی کہتی چلو مجھے کیا تمہارے ماں باپ سے، ہمیں تو اپنا کام چاہیے۔ اور چھوٹی ممانی بھی اکثر گھر آتی، کہتی جہاں سے اس لڑکی کو منگوایا ہے مجھے بھی کام والی منگوا دو۔ اس کے باپ کو کہہ کر ذرا زبان نہیں اس لڑکی کے منہ میں، اور کام بھی ایسے کرتی ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ اب میں کیسے بتاتی کہ میرا اپنا ہی تو ہے جس پر اب میرا کوئی حق بھی ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن بیٹی رو رہی تھی جب ماموں کا بیٹا آیا، اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ کہنے لگا تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں اسد بھائی، میں بس اپنی اماں کو یاد کر رہی تھی۔ کہتے بھائی اپنی اماں کا نام مت لیا کرو، میری اس سے کبھی نہیں بنی۔ میں تو الجھ ہی گئی تھی۔
ایک دن چائے بنانے کا کہہ دیا اور میں اتفاق سے واپس کچن میں آیا تو جو چائے مجھے دینی تھی اس کپ کو خود منہ لگا کر کھڑی تھی، اور میں تو اتنے دنوں سے سوچ رہا ہوں کہاں ماں کہاں بیٹی، میری تو کچھ سمجھ نہیں آتا، اور میں پھر سے رونے لگی۔ ان سے کہا بھائی پلیز مجھے اماں سے بات کرنی ہے، آپ بات کروا دیں۔ اور اسد بھائی غصہ ہو کے کہتے لڑکی کام والی ہو کام والی رہا کرو، آگے سے مجھے بھائی مت کہنا، کیا میں کزن ہوں تمہارا؟ اور اگر ہوں بھی تو بھائی نہیں لگتا، اور بے فکر رہا کرو۔ تمہاری اماں بالکل ٹھیک ہے، میں کئی بار مل آیا ہوں ان سے، اور میں گھبرا جاتی کہ کہیں اسے حقیقت نہ پتہ چل جائے، کیونکہ یہ میری اصل ماں کو جانتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر جاتے جاتے مڑ آئے، کہتے میں ایک شرط پر تمہاری بات کروا سکتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے پہلے اپنی اماں سے بات کر لو، پھر وقت آنے پر اپنی شرط بتاؤں گا۔ اماں سے بات کی، ان کو سب کچھ بتایا۔ اماں نے کہا وہ بہت جلد آ جائیں گی، اور میں چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ اتنے دنوں میں پہلی بار سکون سے سوئی تھی۔ ماں سے بات جو ہوئی تھی، میری زندگی ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی۔ میری پڑھائی، میری ماں، میری زندگی، سب کچھ بکھر گیا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کب کیا ہو جائے۔ اور اگلی صبح مومانی نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا، کہتی رات میرے بیٹے کے پاس کھڑی کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا اماں سے بات کر رہی تھی، اور اتنے ماہ میں پہلی بار مجھے مومانی نے مارا تھا، اور کہا تمہاری ماں کو فون کرتی ہوں اسے یہاں سے لے جائے۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیا، کہا بڑی بیگم صاحبہ غلطی ہو گئی، آج کے بعد ایسا نہیں کرتی۔ اگر اماں کے پاس چلے گئی تو وہ لوگ مجھے ماریں گے۔ اور پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئیں۔ ماموں کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی جو ابھی کم عمر تھی۔ میری اس کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ ایک دن وہ پڑھ رہی تھی، میں اس کو پڑھانے لگی، اور اسد جو میرے ماموں کا بیٹا تھا حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہتا کام والی لڑکی، تم کتنا پڑھی لکھی ہو؟ میں نے کہا میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا، اور بس پھر اماں نے یہاں بھیج دیا۔ کہتا کون سا تمہارا گاؤں ہے؟ ویسے میں جانتا ہوں تمہارا کون سا گاؤں ہے۔ اور میں جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی، اور اسد نے اسی شام مجھے فون لا کر دیا تھا جس سے میں اماں سے بات کرتی۔ مجھے اپنی ماں کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی، اور یہاں آئے مجھے 5 ماہ ہونے والے تھے۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میں سدا ایک کام والی بن کر رہ جاؤں گی، اور ہر بار اماں مجھے تسلی دیتی، اور اس بات کو گھر والوں نے غلط رنگ دیا کہ میں کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہوں۔ حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، اسد میرا خیال رکھتا، میرے لیے کبھی کپڑے لاتا، کبھی سب سے چھپا کر کچھ کھانے کو لا دیتا، اور اسے مجھے کتابیں بھی لا دی اور کہا پڑھو اور پرائیویٹ امتحان دے لینا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن یہ خوشی زیادہ دن کی نہیں تھی۔ جب کچھ دن بعد چھوٹی مومانی مجھے لینے آئی کہ میرے ساتھ چلو، آج میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے اور گھر بہت کام ہے۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر سب بھول کر ایک کام والی ہی بن جاتی تھی۔ میں چلی گئی، اور جب رشتے والے آئے تو مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ جن لوگوں سے چھپ کر یہاں آئی تھی وہ لوگ میرے چھوٹے ماموں کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ مانی نے یہ بول کر لاؤ، اور میں جیسے نکلی مجھے چودھری کے بیٹے رفیق نے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور اس کے باپ نے پوچھا یہ لڑکی یہاں کیسے؟ تو مومانی نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں؟ اور مومانی نے کہا ہماری کام والی ہے۔ تو وہ چپ ہو گیا، اور میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب قسم کی وحشت تھی۔ مجھے ایک ڈر تھا کہیں سب کچھ گھر والوں کو نہ بتا دیں، اور اصل پریشانی گھر والوں کی تھی، وہ کہیں اس جاہل اور بد کردار سے اپنی بیٹی کی شادی نہ کر دیں۔ میں نے اماں کو بتایا تو انہوں نے کہا تم فکر مت کرو، میں کچھ دنوں میں آ جاؤں گی، بس یہاں سے گھر اور زمین بیچتی ہے۔ میری باتیں شاید اسد نے سن لی تھی۔ وہ وقت میری جاسوسی کرتا، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہتا۔ کہتا مہک ایک بات کہوں؟ میں نے کہا جی اسد بھائی۔ کہتے مجھے بھائی کہنا چھوڑ دو، تم سے ایک شرط کا کہا تھا، اگر یاد ہو تو؟ میں نے کہا جی۔ تو کہتے میں سوچ رہا ہوں اگر ہم شادی کر لیں تو تمہارے سبھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اور تبھی چھوٹے ماموں کی بیٹی آ گئی۔ اس نے کہا واہ جی واہ، ایک نوکرانی سے عشق لڑایا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ اور اس نے سب گھر والوں کو بتا دیا، اور ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ مجھ پر ماموں نے اپنی بیوی سے کہا تم سے کہا تھا جوان لڑکی ہے، اسے گھر پر مت رکھو، پر تمہیں تو اپنا فائدہ نظر آ رہا تھا۔ اب بھگ تو لوگ کیا کہیں گے؟ ایک کام والی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اور اسد نے کہا ابا اگر آپ نے میری شادی نہ کی تو میں خود اس سے شادی کر لوں گا۔ اور تب ماموں نے کہا دیکھا خون کا رنگ اپنی پھوپھی کی طرح بغاوت کرنے پر تل گیا ہے،
آج سے کئی سال پہلے میری بہن نے میرا مان توڑ دیا تھا اور آج یہ اسی لہجے میں بول رہا ہے۔ مومانی مجھے مارنے لگی اور دھکے دینے لگی۔ میرا تو کسی بات میں کوئی قصور نہیں تھا اور پھر حسرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بڑے ماموں سے لے کر سبھی گھر میں موجود تھے اور کہا، آپ جانتے ہیں میں اسے کب سے پسند کرتا ہوں؟ تب سے جب سے یہ ہماری کام والی نہیں تھی، اور یہ تو کام والی ہے ہی نہیں۔ آپ سب سے چھپ کر میں پھپھو سے ملتا رہا ہوں اور پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ کہا، یہ پھپھو فرحین کی اکلوتی بیٹی مہک ہے جسے آپ لوگوں نے کام والی بنا دیا۔ جس دن اسے گھر دیکھا تو آپ سب کو بتانا چاہتا تھا، پر پھپھو نے بتایا اگر آپ لوگوں کو پہلے پتہ چل گیا تو آپ اسے نکال دیں گے، کیونکہ مہک کے چچا جائیداد کی خاطر اس کی شادی اپنے پاگل بیٹے سے کر رہے تھے۔ اور اس دن پتہ چلا تھا جو ایک دو بار ہمارے گھر لڑکا آیا تھا وہ اسد تھا، اور ماموں رونے لگے تھے اور میرا ہاتھ پکڑے رو رہے تھے اور کہنے لگے، مجھے کئی بار جھلک نظر آئی اپنی بہن کی، مجھے لگتا تھا یہ میرا اپنا خون ہے، پھر سوچتا وہ بھلا کیسے واپس آ سکتی ہے؟ اس نے تو ایک بار بھی آ کر نہیں کہا بھائی مجھے معاف کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میری اکلوتی بہن مجھ سے معافی مانگتی اور میں اسے معاف نہ کرتا۔ مجھے ماموں خود ساتھ لے کر گاؤں آئے اور اماں کتنی دیر روتی رہیں۔ دونوں ماموں امی سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے ہمیں معاف کر دو، ہمارا قصور بھی ہے، ہمیں لگتا تھا اگر غیر برادری میں رشتہ کر لیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اور پتہ تب چلا وہ چودھری تو میرا سگا چچا ہے جس نے میرے بابا کو مار دیا تھا، اور وہ لوگ ابا کے نام کی جائیداد پر بھی قبضہ کر چکے تھے۔ ماموں نے میرا رشتہ مانگ لیا اور دوسرے دن میری شادی ہوئی اور میں اسد کی دلہن بن کر اسی گھر میں آ گئی۔ آج بھی سب بنتے ہیں کہ زندگی نے کیسا کھیل کھیلا۔ مومانی کہتی ہیں، بیٹی ایک بات بتا دیتی تم کون ہو، میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ اپنی زندگی میں جتنی مشکلات سب ختم ہو چکی تھی، میری اماں بھی ہمارے ساتھ ہی آ گئی تھی اپنے بھائی کی گھر، جو کبھی ان کا بھی ہوتا تھا اور ایک غلط فہمی کی بنا پر سب ہوا تھا۔ میرے ابا ماموں کی دوست تھے۔ مرتے وقت نانا ابو نے شادی کی تھی۔ اماں اور ابا کو سب کو لگتا تھا کہ اماں نے خود شادی کی ہے، اور ماموں کہتے ایک بات بتانے کے لیے اتنے سال لگا دیے تم نے، اور اماں کہتی بس کچھ مجبوریاں تھی۔ جس دن میرے شوہر کو آپ نے دھکے دیے، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھیں گے، اور مجھے بھی روک دیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ میری شادی کو چند ہی ماہ ہوئے تھے اور میری کم عمر نند روزانہ میرے ساتھ ایک گیم کھیلتی کہ تم باہر کھڑی رہنا اور میں الماری کے اندر چھپوں گی اور پھر تم سرپرائز دینا۔ میں معصوم بچی سمجھ کر ہنس دیتی، اس کی خوشی کی خاطر میں یہ گیم کھیلنے راضی ہو جاتی اور وہ میرے سامنے ہی میری الماری میں چھپ جاتی اور کہتی جب تک میں نہ کہوں دروازہ مت کھولنا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی مجھے تھوڑا شور سنائی دیتا اور پھر میری نند کہتی اب دروازہ کھول دو اور مجھے بہت سارے پیسے دے کر چلی جاتی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ میری الماری میں تو صرف کپڑے ہوتے ہیں۔ کئی بار کوشش کی کہ کچھ پتہ لگا کہ الماری میں ایسا کیا ہے۔ ایک روز نند کی جگہ خود ہی الماری میں بند ہو گئی۔ الماری کا دروازہ بند ہوتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب کسی نے مجھے گردن سے پیچھے کھینچنا شروع کیا تھا۔ میری آواز نہیں نکل رہی تھی اور اس وقت میری مومانی کمرے میں آ کر مجھے آواز دے رہی تھی، لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ جب میں نے الماری میں اپنی ٹانگ ماری جس سے مومانی واپس جاتی آئی اور مجھے دیکھتے ہی چیخیں مارنے لگی۔ وہ مجھے اپنی جانب کھینچ رہی تھی اور میرے گلے میں موجود تعویذ جو بچپن سے اماں نے گلے میں ڈال رکھا تھا اس کے گلے میں لگنے سے خون نکل رہا تھا، اور پھر کسی نے مجھے زور سے اوپر اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا۔ میرے بہت بری چوٹ لگی تھی اور اماں مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی، میرے گلے میں تعویذ نہیں تھا، اور پھر ماموں گئی اور پھر اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، کسی کو بھی پہچان نہیں رہی تھی۔ میں سب سے کہتی مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے شادی کرنی ہے، جا کر سب میری وجہ سے رو رہے تھے۔ 4 دن تک مجھے باندھ کر رکھا گیا تھا، میں کچھ کھا پی نہیں رہی تھی، میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ چند دنوں میں میری حالت ایسی ہو چکی تھی جیسے صدیوں سے بیمار انسان کی ہوتی ہے، اور بس دل کرتا میں یہاں سے بھاگ جاؤں، اور کتنی بار کوشش کی پر مجھے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیے تھا، اور پھر ایک دن ماموں اماں کے کہنے پر اپنے پیر کو لے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی چھوٹی بیٹی کے ذریعے کسی نے جن بھیجا تھا، لیکن گلے میں تعویذ ہونے کی وجہ سے آپ کی بہو بچتی رہی، اور وہ جن بچی کو پیسے دیتا وہ معصوم تھی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، وہ پوری طرح اس کے قبضے میں تھی، لیکن جس نے
آپ کی ہونے والی غلطی کو اس کو پکڑ لیا گیا کیونکہ اس کا تعویذ گر چکا تھا۔ اس ڈور گلے میں باقی تھی اور اماں نے کہا میں سب کچھ جانتی ہوں، یہ اس کے چچا نے کیا ہے۔ اس کے باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، پر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس پی نے ہماری بہت مدد کی تھی اور جادو کے ذریعے آئے جن کو حاضر کیا تھا۔ اسے کہا وہ ایسے نہیں جائے گا، اسے یہی لڑکی چاہیے، پر پھر پتہ نہیں کیسے اس جن کو قید کر لیا گیا تھا۔ اس دن اماں نے بتایا تھا تمہارا چچا لوگوں سے چوری چھپ کر جادو کرتا ہے اور یہ کام بھی انہی کا تھا۔ ان کا اپنا بیٹا جو مجھے تنگ کرتا تھا جیل تھا۔ چھوٹے ماموں نے رشتے سے انکار کر دیا تھا اور ان لوگوں پر کیس کر دیا تھا۔ وہ باپ بیٹا مل کر ہمیں نقصان پہنچا رہے تھے۔ لوگ چاہتے تھے میں خود اپنا سسرال چھوڑ کر ان کے پاس چلی آؤں، لیکن اب دونوں جیل میں تھے۔ ان کے سارے پرانے کیس اوپن ہو چکے تھے اور ماموں نے کسی صورت بھی ان کو جیل سے رہا ہونے نہیں دیا تھا۔ ہماری زمینیں واپس مل چکی تھیں۔ پورا 1 سال میرا علاج چلتا رہا اور پھر میرا شوہر مجھے خود کالج چھوڑا کر آتا۔ میں کہتی مجھے اب نہیں پڑھنا، مجھے گھر سنبھالنا ہے، پر میرا شوہر کہتا وہ مجھے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے شوہر نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں بہت کمزور تھی، پر میرے شوہر نے مجھے طاقتور بنا دیا تھا۔ آج میں ایڈوکیٹ مہک اور میری اپنی پہچان ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور اپنی زندگی سے ایک بات سیکھ لی تھی، اگر آپ ہمت اور حوصلے سے اپنی زندگی کی جنگ لڑتے رہیں گے